اگر آج آپ کے سینے میں کوئی ایسا غم ہے جو آپ کسی کو بتا نہیں پا رہے، اگر آج رات آپ مسکراتے سو جاتے ہیں لیکن تکیے بھیگ جاتے ہیں آنسوؤں سے، تو میری گزارش ہے اس ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، کیونکہ آج ہم قرآن کا وہ راز سننے والے ہیں جو ٹوٹے دلوں کو پھر سے زندہ کر دیتا ہے۔ یہ بیان ان کے لیے ہے جو اندر سے تھک چکے ہیں، جو اللہ سے شکایت نہیں کرتے لیکن چپ چاپ سب سہتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں کوئی ایسا انسان نہیں جس کے دل نے کبھی درد نہ جھیلا ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی درد انسان سے بانٹتا ہے تو کوئی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب غم حد سے بڑھ جائے اور دل بوجھل ہو جائے تب انسان کہاں جائے؟ تو قرآن کا کیا جواب ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، تھوڑے ڈر سے، بھوک سے، جان اور مال کے نقصان سے۔ غم سزا نہیں ہے، غم اشارہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب بلا رہا ہوتا ہے۔ جس دل پہ غم آتا ہے وہی دل اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اگر آج آپ پریشان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹوٹے دل کی کوئی قیمت نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی وہی دل ہوتا ہے جو ٹوٹ کر بھی گناہ نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ صبر چپ رہنا نہیں ہے، صبر اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ جس دن آپ نے غم کو سجدے میں رکھ دیا اسی دن آپ کی قسمت بدلنا شروع ہو جائے گی۔ بے شک قرآن دل کی دوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کو سکون صرف اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ دنیا آپ کو اندیکھا کر سکتی ہے، لوگ آپ کو بیجی رکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن آپ کو ہیلنگ کرتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو آنسو پہنچتی ہی نہیں بلکہ رونے کی وجہ ہی ختم کر دیتی ہے۔ جب لوگ آپ کو چھوڑ جائیں اور دعائیں ادھوری لگیں تب یاد رکھنا کہ اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، بس صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے۔ جو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے دنیا میں بے نیاز کر دیتا ہے۔ آپ کا آج کا صبر کل آپ کی کہانی بنے گا۔ جو دل سجدے میں جھک جاتا ہے وہی دل غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ ٹوٹے ہوئے دل کی ہر آہ کو سنتا ہے، بھلے ہی آواز نہ ہو۔ صبر وہ چابی ہے جو بند تقدیر کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جس دن انسان اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اسی دن سکون مل جاتا ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ وہ دلوں کو زندہ کرنے کی چیز ہے۔ ہر پریشانی کے بعد راحت ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، بس اس کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے دنیا اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دلوں کی سب سے بڑی دعا اللہ کی یاد ہے۔ اللہ دیر کرتا ہے پر اندھیر نہیں، اور قرآن کی روشنی پر چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ جب انسان تھک جاتا ہے اور امیدیں جواب دے دیتی ہیں تب اللہ اپنی کلام کے ذریعے ہمارے دل سے بات کرتا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ غم ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، رات کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو سویرا ایک دن ضرور ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیتیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ بھروسہ کرنے کے لیے ہے۔ آج اگر آپ کا دل بھاری ہے تو یاد رکھیے اللہ آپ کو توڑ نہیں رہا بلکہ اور مضبوط بنا رہا ہے۔ کئی بار اللہ ہم سے وہ سب چھین لیتا ہے جس پر ہم ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم صرف اسی پہ بھروسہ کرنا سیکھ جائیں۔ جس دل میں قرآن بس جاتا ہے اس دل میں ڈر ٹھہر نہیں سکتا۔ دعا کرتے رہیے
بھلے ہی کچھ نظر آئے یا نہ آئے، کیونکہ اللہ کی خاموشی بھی ایک حکمت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے آپ کو اپنے قریب بلایا ہے۔ اسی بھروسے کے ساتھ اپنے دل کو قرآن کی روشنی میں رکھیے، انشاءاللہ سکون بھی ملے گا، راستہ بھی اور منزل بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہم نے زمین اور آسمان کو حکمت سے پیدا کیا ہے، آپ اور ہم بھی اسی کی حکمت سے ہیں، اس لیے امید مت چھوڑیے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیے، کیونکہ آج کی دعائیں آپ کے کل کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں چپ کرا دیتا ہے تاکہ ہم اس کا کلام سنیں۔ جو دل اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جائے اسے دنیا کی ٹھوکریں توڑ نہیں پاتی۔ تم اللہ کی طرف ایک قدم چلو اور وہ تمہاری طرف 2 قدم آتا ہے۔ جس دن انسان اللہ کو کافی سمجھ لیتا ہے اس دن شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن دلوں کو سمجھتا نہیں بلکہ دلوں کو بدل دیتا ہے۔ اللہ نے جو دیر کی ہے اس میں بھی تمہارے لیے بھلائی چھپی ہے۔ ٹوٹ کر سجدے میں گرا دل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دنیا سوال کرتی ہے اور قرآن جواب دیتا ہے۔ اللہ کا نام لیتے ہی جو سکون ملے وہی سچی دولت ہے۔ جس پر اللہ کی نظر ہو اسے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اگر آج دل رو رہا ہے تو کل وہی دل اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اگر آج کا یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ کمنٹ میں یا اللہ ضرور لکھیے تاکہ یہ پیغام اور ٹوٹے دلوں تک پہنچے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، شاید کوئی ایسا انسان جسے آج اسی قرآن کے پیغام کی ضرورت ہو۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل اللہ کی کائنات کو سبسکرائب کیجئے۔ اور آخر میں دعا ہے ناظرین، یا اللہ جو دل اس وقت بھاری ہے اس پر اپنا سکون اتار دے۔ جو آنکھیں اس وقت رو رہی ہیں اس کے آنسو اپنی رحمت سے پہنچ دے۔ یا اللہ جس نے سب پہ بھروسہ کیا اور ٹوٹ گئے انہیں اپنا سہارا دے دے۔ جو راستہ نہیں پا رہے انہیں اپنی کلام کی روشنی سے راستہ دکھا دے۔ یا اللہ ہر غم کو صبر میں، ہر درد کو دعا میں اور ہر آہ کو قبولیت میں بدل دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے اور ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما تاکہ کوئی بے چینی باقی نہ رہے۔ آمین۔